گمراہ کرتے ہیں، پلے ہوتا کچھ نہیں، عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، کتابیں کبھی دیکھیں نہیں، پڑھی نہیں. تو وہ سرگودا کہہ کہ اس نے بھی ایسی کہا، اور پھر ہمارے ایک عزیز نے اس سے بات کی تو وہ آگے سے بات نہیں کر سکا، دوڑ گیا. کہتے 14 صدیوں میں دکھا دوں. میں نے کہا اچھا جی. پہلی بات تو یہ جب نبیوں کے لیے ایک شے ثابت ہو جائے تو جو نبیوں سے نیچے ہے ان کے لیے خود بخود بولو تو صحیح. ایک شے جب نبیوں کے لیے بولنا جائز ہے، نبیوں کے لیے، تو بولو نبی کے امتی کے لیے بولنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو. اب اتنے سارے حوالے آپ کو دے دیے، اور خاص سیدہ پاک کے مسئلے پر بھی آپ کو حوالہ دے دیا. اب یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری. یہ صحیح بخاری کی شرح ہے. یہ کتابیں خریدنا ہی بڑا مشکل ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے، اور پھر خرید کے پڑھنا اور اوکھا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ کتاب ہے، یہ دے سینے ایسا پڑھے کھول کے. سمجھ آئی؟ تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ صدیق اکبر کا موقف ثواب پر تھا. یہ بھی گستاخ ہو گئے. ثواب کی زد کیا ہوتی ہے؟ خطا، اور خطا اجتہادی. اب یہاں پر ہم لکھا. اب یہ میں بات یہاں ختم کرتے ہوئے آخری یہ عبارت پڑھ دوں، اور یہ عبارت بڑی اہم ہے. یہ اہل سنت کی اصول فقہ کی کتاب، اور اس میں کہتے ہیں جی کسی نے بولا ہے، کسی نے یہ لفظ کہا ہے، اب سننا کس نے بولا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں میری بات سن لیں، ہم شان گھٹانے کے لیے یہ سارے حوالے، دب کے آواز آئے، شان گھٹانے کے لیے سارے حوالے، ہم ان کی شان کا تحفظ کرنے کے لیے سارے حوالے دے رہے ہیں. بولو تو صحیح. ہم ان کی عزتوں پر پہرا دے رہے ہیں، پہرا. یہ موجود ہے، یہ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت. جتنے بھی کہتے ہیں نا 14 صدیوں میں کسی نے بولا ہے، تو وہ ذرا توجہ کر لیں اور ذرا دیکھیں ہماری طرف کہ بولا یا نہیں بولا. یہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، یہ لکھا علامہ لکھنوی نے، اور یہ عربی کی کتاب ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت سے پرانے بزرگوں میں سے ہیں. یہ 1225 سن ہجری ان کا وصال ہے، اور 1272 سن ہجری میں امام محمد رضا کی ولادت ہے. اعلیٰ سے بھی پہلے کہیں. انہوں نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجتہادہم. پھر سنو، وَأَهْلُ الْبَيْتِ، کیا بولا میں نے؟ کون ہے اس سے مراد؟ اہل بیت. وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ یجوزو. جازہ یجوزو کا مطلب کیا ہے؟ جائز ہے. یجوزو علیہم الخطأ، الخطأ فی اجتہادہم، فی اجتہادہم. اب یہ خطا کا لفظ کون بول رہا ہے؟ بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ میں ابھی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو پیغام. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ، وہ درست بات بھی کرتے ہیں اور خطا بھی کرتے ہیں. یہ آگے لکھا ہوئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، اور اسی طرح اہل بیت کے ہاں زلہ بھی ہو سکتی ہے. زلہ کیا ہے؟ زلہ خطا سے بھی اوپر کی چیز ہے. زلہ بھی واقع ہو سکتی ہے ان سے. کیسے؟ کہتے ہیں جیسے وہی، اور زلہ ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد. کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے بندے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو مناسب نہیں تھا. اس کو زلہ کہتے ہیں عربی میں. اور یہ کب ہوا؟ کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حین منع فدق من جہت المیراث فلا ذنب فیہ. کہتے ہیں یہ زلہ بھی ہوئی. کب ہوئی؟ کہ سیدہ پاک سے تب ہوئی کہ جب صدیق اکبر نے باغ فدق کے حوالے سے فیصلہ کیا اور باغ فدق سے آپ کو روک دیا. تو اس کے بعد آپ سیدہ پاک صدیق اکبر سے کچھ وقت کے لیے ناراض ہو گئی. تو یہ جو معاملہ ہوا نا، اب حالانکہ اس میں صدیق اکبر نے حضور کے فرمان کے مطابق فیصلہ کیا تھا، تو وہ فیصلہ اس کے بعد حالانکہ بعد میں راضی بھی صدیق اکبر نے پھر جا کے کیا، وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن کہا یہ جو صدیق اکبر سے تھوڑی دیر کے لیے ہجران ہوا نا، تھوڑی دیر کے لیے ہجران ہوا، کہ یہ وہ کام تھا جو مناسب نہیں تھا. پر آگے ساتھ ہی خود کہہ دیا کہ سنو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. بولو تو صحیح، اور دب کے بولو.
گناہ نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم کہتے ہیں خطا اجتہادی گناہ نہیں ہے. خطا اجتہادی پر شان، ثواب، اجر ملتا ہے، عظمت ملتی ہے. اب سیدہ پاک کو جب باغ فدق سے روکا، پھر کچھ وقت کے لیے آپ کی طبیعت میں کچھ رنج آ گیا. جب آیا نا تو اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں صدیق اکبر خود چل کے سیدہ پاک کے گھر گئے، جا کے باہر کھڑے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اندر، یعنی گئے جا کے باہر کھڑے ہو گئے. مولا علی آئے، پاس سے گزرے. مولا علی نے پوچھا، سلام دعا ہوئی، کہا میں محبوب کے جگر کے ٹکڑے کو راضی کرنے آیا ہوں. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، صرف کہو سبحان اللہ. ان ظالموں نے تو معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو خدا بچائے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. ابھی حکومت تو یک طرفہ یہاں دیوار سے لگانے کی کارروائی اہل سنت کے ساتھ ہو رہی ہے. ابھی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح ہیں. یہاں تک بدبخت سید عائشہ کو گالیاں دے رہے ہیں، جن کی شان میں 20 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اتری. اور سید عائشہ کے بارے میں ایک بدبخت کہتا ہے کہ مولا علی کو سید عائشہ نے وہ جنگ جمل میں کہا کہ میں حضور کی زوجہ ہوں، میرے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہیں کیا. یہ وہ بیان کر رہا ہے بدبخت جہنمی کتا. سید عائشہ نے کہا میں مدینے جا کے بتاؤں گی. تو یہ جب کہا تو ساتھ ہی آگے سے مولا علی کا کہتا ہے وہ بولے، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ نخرہ نہ دکھا کہ میں حضور کی زوجہ، میں تو زوجہ ہے نہیں تھی. معاذ اللہ. کہتے تھی کیا مطلب؟ کہا کہ میں نفس رسول ہوں، حضور کی جان ہوں، اور اللہ کا بھی نفس ہوں میں. معاذ اللہ. کفریات کب بول رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے تجھے آج سے حضور کے نکاح سے خارج کر کے طلاق دے دی. قرآن کہتا ہے یہ قیامت تک میرے نبی کی زوجہ ہیں. تو جو ظالم قرآن کا انکار کرے مسلمان ہوتا ہے، اور جو ان کے کہنے پر اہل سنت کے علماء کے خلاف ظلم رچائے بولو وہ سنی ہوتا ہے. یہ کچھ ہوا. تو مولا علی نے اندر گئے، جا کے کہا سیدہ زہرا کو باہر خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر آئے ہوئے ہیں. سیدہ پاک کو کہا کہ وہ اجازت چاہ رہے ہیں. اللہ. تو مولا علی سے سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ علی آپ اجازت دیتے ہیں میں اندر آنے دوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نوری اور خاکی جس زہرا کے گھر میں آ کے خادم بن کے کام کرتے تھے، اس زہرا نے اپنی خوشی کو علی کی خوشی میں گم کر دیا تھا. یہ تھی مثالی فیملی اور مثالی زوجہ سیدہ زہرا. کہا علی آپ اجازت؟ کہا جی بالکل. سید صدیق اکبر آئے اور آ کے بات ہوئی نا. پھر یہ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حقائق جس کو ظالم جھٹلا رہے ہیں اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے. حضرت جناب صدیق اکبر نے کہا فاطمہ میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں میرا جو مال ہے وہ سارا لے لو. میرا مال سارا لے لو. کیوں؟ کہا میں نے تو سب کچھ فاطمہ چھوڑا ہی آپ کے بابا کے لیے تھا، سب لے لو دیتا ہوں. پر فاطمہ وہ مال جو قرآن نے کہا صرف آپ کو نہیں دیا جا سکتا، آپ کے بابا جان نے کہا پدرے تو کہا آپ کے بابا جان نے کہا ایک تنہا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، ساری امت کا ہے. فاطمہ میں وہ نہیں دے سکتا، میں وہ نہیں دے سکتا، میرا سارا لے لو. سیدہ زہرا پاک نے جب ساری گفتگو سنی تو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے سیدہ زہرا فرادیت فاطمہ زہرا راضی ہو گئی. راضی سے مراد یہ نہیں کہ پہلے اللہ معاف فرمائے کہ کوئی اس طرح کی ناراضگی جیسے آج یہاں ہوتی ہے، نہیں. بس وہاں ایک طبیعت میں تھوڑا سا، طبیعت میں سیدہ زہرا پاک کی طبیعت میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ بھئی ایسا ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پر بھی صدیق اکبر نے جا کے یہ کچھ کیا. ان کی آپس میں عقیدت تھی، ادب تھا، احترام تھا اور پیار تھا. جو آج ان کو آپس میں لڑا کے پیش کرے وہ کبھی بھی اسلام کا مخلص نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے مسئلہ. اب ہم صدیق اکبر کے فیصلے کو باغ فدق میں سیدہ زہرا پاک نے کہا باغ فدق دے دو. صدیق اکبر نے حضور کا فرمان سنایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نبی جو کچھ بھی چھوڑیں اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اب اس پر فیصلہ ہوا اور یہ وہ فیصلہ تھا جو حق پر تھا. کیا تھا؟ ثواب پر تھا. اور یہ میں نے آپ کو سب دکھا دیا. اور اس پر درجنوں کتابیں جو میں پڑھ کے سناؤں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے استاد ہوئے وہی غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے تو یہ کہا اپنی نعمت الباری میں، انہوں نے کہا ہم اللہ کو اور ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ صحت اور ثواب صدیق اکبر کے ساتھ تھا.
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تھوڑی سی بھی لچک. میں تو آج جمعے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بصیرت کو اور ان کی نگاہ کو سلام کرتا ہوں. جتنا پریشر اس بندے پر آیا کہ رجوع کر رجوع کر رجوع کر، توبہ کر، واپس لے اپنے الفاظ، توبہ کر رجوع کر، وہ اس پریشر میں واپس لے لیتا تو سنیت قیامت تک کے لیے اپنا عقیدہ مسلک کھو بیٹھتی، سنیت دفن ہو جاتی. تو ہم نے 2 روز پہلے 4 تاریخ کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں دیکھا شیعہ کا ناصر تلہارا نام کا ذاکر، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا 90% سنیوں نے مان لیا کہ زہرا کل بھی سچی تھی، زہرا آج بھی سچی ہے. مطلب معاذ اللہ ابو بکر جھوٹے ہیں، یہ اس نے وہاں بولا. پر میں کہنا چاہتا ہوں 90% تو دور کی بات، میں تجھے واضح کہہ رہا ہوں شیعہ سن، اہل سنت 1400 سال سے اہل سنت کا بچہ کل بھی اس عقیدے پر تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ ابو بکر نے جو کیا تھا حق کیا تھا. ابو بکر نے جو کیا تھا کیا کیا تھا؟ بولو کیا فیصلہ کیا تھا؟ سمجھ آئی؟ وہ کوئی اور ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو کہ 90%، وہ 90 کوئی نہیں، وہ تو 1 پوائنٹ بھی نہیں بنتا 100 میں سے. عجیب باتیں کرتے ہو. وہ تمہارے جو وہ گھڑے کی اور مٹکے کی مچھلیاں ہیں، لے جاؤ ان سب کو، وہ ہمارے نہیں تمہارے ہیں. ہمارا دیکھنا ہے تو بریلی کا تاجدار امام محمد رضا دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو بابا مہر علی شاہ دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو داتا گنجے بخش دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو ہند الولی معین الدین دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو غوث اعظم دیکھو جا کے. ہمارے یہ ہیں، ہمارے یہ نہیں جن کا تم کہہ رہے ہو 90% نہیں، 90% نہیں. انتظار کرو، چند دنوں کی مار ہے انشاءاللہ. ایک بار سنی جب حالات ذرا سدھریں گے انشاءاللہ. جیل میں امام اعظم شہید ہوئے تھے، پر جنہوں نے شہید کیا تھا ان کا آج نام کوئی نہیں جانتا، اور گلی گلی قصیدے امام اعظم کے پڑھے جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ لوگ باہر ایسیوں میں سو کے سمجھتے ہیں کہ ہم، میں نے کہا تم نہیں. وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس نے تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے، اس نے تاریخ لکھ دی ہے، ایک مرتبہ دوہرا دیا ہے اہل سنت کا ایک وہ نظارہ جو ماضی میں کبھی ہوا تھا. اور وہ پوری دنیا اہل سنت کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کی. بڑے بڑے علماء انڈیا سے، سری لنکا، بنگلہ دیش. میں نے ابھی بیانات دیے، میرے جیسے نکمے کو بریلی شریف سے فون آیا، ابھی کل آیا، ابھی کل. تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے بات کی. تو پھر کہا میں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان میرے امام کا پوترا، جن کا 3 کروڑ کا جنازہ تھا، وہ تاج الشریعہ. سمجھ آئی؟ 20 دنوں تک جو لوگ بریلی کی گلیوں سے اٹھتے ہی نہیں تھے حضور تاج الشریعہ کے دنیا سے جانے کے بعد. 20 دن تک دنیا اٹھتی نہیں تھی، اتنے دیوانی تھی دنیا. تو اعلیٰ حضرت کے اس پوتے کے خادم انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم ایسے ایسے آپ کا خطابات سنے، بڑے خوش ہوئے. تو اور پاکستان کے علماء کے آئے، باہر دنیا سے آئے. پھر انہوں نے مجھے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آگے کو اس طرح کا پروگرام بناتے ہیں، آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے دربار پر آپ کی ہم تقریر کروائیں گے. سمجھ آئی؟ تو پھر اگلی بات، یہ میرے پاس ابھی ان کا میسیجز بھی موجود ہیں موبائل میں. پھر ساتھ ہی مجھے پتہ ہے کیا کہا، کہنے لگے ہر ہفتے ہمارا انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور کچھ اور ممالک ایک عالم ہم لیتے ہیں، اہل سنت کے عقیدے پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہفتہ وار. تو اس میں ایک عالم ہم یہ تینوں شہر اپنا جو ملکوں کا لیتے ہیں، پھر اور بھی نیپال وغیرہ سے بھی لے لیتے ہیں. تو اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو بھی اگر اجازت دیتے ہیں تو ان میں لیں، ہم اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر بولیں گے. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں بول سکتے، ڈٹ کے بول سکتے، ٹکا کے بول سکتے. میں کہا میں انشاءاللہ اتھوں لے کے نجد دے دیوبند دیاں گلیاں تک تے اتھوں لے کے خمینی دے دربار تک سارے نو سینہ کوبی تے لا دے ساں، سارے دا ماتم کرا دے ساں انشاءاللہ. میں تسی کرو تے صحیح ذرا انشاءاللہ. اہل سنت کل بھی سچے تھے، اہل سنت آج بھی سچ، کل بھی اہل سنت کے ساتھ تھا اور سچ آج بھی. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کرنا. اللہ پاک جو کہا بولا اور جو عرض کیا
اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں یہ بخاری شریف اور یہ آپ کو نسائی شریف حدیث کی 2 کتابیں دکھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا کچھ بولا نا خطا اجتہادی ضرورت ہے اس وقت، اس لیے ہم نے بولا، وگرنہ ہم نہیں اس طرح کی باتیں گفتگو کرتے، ہم عام عنوانات جو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ میرے نبی نے کہا کوئی اجتہاد کرے، درست اجتہاد کر لے تو پھر بھی اجر، اور اگر اجتہاد کرے اجتہاد میں خطا ہو جائے، مطلب خطائے اجتہادی ہو جائے، تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا۔ تو خطا اجتہادی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ بولو جس چیز پر اجر و ثواب ملے اس شے پر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی ابھی تک؟ بولو تو صحیح۔ کم از کم آپ لوگ تو سمجھ جاؤ نا کو، چلو معاشرے میں جتنا ہماری حیثیت ہے اتنا کام تو ہو جائے نا، جہاں تک آپ جائیں گے یہ تو بتا سکیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، ریگنگ ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے پولیٹیکل دھاندلی، ہوتی ہے نا پولیٹیکل ریگنگ، اور ایک ہوتی ہے اسلامک ریگنگ۔ یہ اسلامک ریگنگ ہو رہی ہے، ریلیجیس ریگنگ۔ ہم پولیٹیکل ریگنگ کا گھاٹا بھی توڑ دیں گے اور ریلیجیس اور اسلامک ریگنگ کا گھاٹا بھی توڑ دیں گے، گردن دبا دیں گے انشاءاللہ، اور امام محمد رضا کا سچا نعرہ لگا دیں گے، کیا؟ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ